میں نے خود حضور شارح بخاری علیہ الرحمہ کو بڑے جلال و غصے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ سیمینار کرنا بند کر دیجئے، اس کا کوئی معقول فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ نظام الدین ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتداء صحیح نہیں ہے، سوالوں کے جواب نہیں دیتا مگر اپنے موقف پر اڑا رہتا ہے۔ ہوا کیا؟ ان کو محقق مسائل جدیدہ کا لقب مل چکا تھا۔ اسی لقب کے نشے میں چور ہو کر اس عنوان پر کتاب شائع کر کے اہل سنت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ وہابی، دیوبندی، دیگر فرقہ باطلہ کو چھوڑ کر ہند و پاک کے سنی مسلمان سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتداء صحیح نہیں، نماز نہیں ہوگی، بغیر مائک کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام و مقتدی کمیٹی سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ بخوشی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ فتوی اختلاف کیا شائع ہوا؟ اختلاف کا نہ تھمنے والا سیلاب امٹ پڑا۔ کہیں امام اور کمیٹی میں لڑائی لاؤڈ اسپیکر کو لے کر ہو رہی ہے، تو کہیں امام و کمیٹی کے لوگ متفق ہیں لاؤڈ اسپیکر کی نماز پر، تو عوام برسر پیکار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی بے سر و پا تحقیق کرنی نہیں چاہیے۔ محقق صاحب اگر کر بھی لیے تو صندوق میں اپنی تحقیق کو بند کر کے رکھ دیتے، تالے لگا کر رکھ دیتے، مگر انہیں کہاں اہل سنت کا اتفاق اور اتحاد پسند تھا، صرف محقق مسائل جدیدہ ہونے کا جنون سوار تھا۔ آزاد میدان میں ایس ڈی آئی کی طرف سے منعقد اجتماع میں لوگوں کے سوالوں کے جوابات محقق صاحب دیا کرتے ہیں۔ ایک سال اجتماع میں سوال و جواب کے موقع سے کچھ لوگ پرچی پر یہی سوال بار بار لکھ کر دیتے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتداء کرنے سے نماز ہوگی یا نہ ہوگی، مگر محقق صاحب پرچی پڑھ کر بغیر جواب دیے پرچیاں سنبھالنے والے کے حوالے کر دیتے۔ خیر، بعد اختتام جب وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو چند حضرات ان کی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ ان میں ایک صاحب حضور بدر ملت علیہ الرحمہ کے بھی مرید تھے۔ وہاں بھی لوگوں نے یہی سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ جواز کے قائل ہیں، آپ کا فتویٰ ہے کہ نماز ہو جائے گی، اور مفتی اعظم سرکار کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، تو بتائیے کون سا فتویٰ صحیح ہے؟ تو محقق صاحب نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہے، یہ اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنی اپنی تحقیق کے اعتبار سے یہ مسئلہ لکھا گیا ہے۔ تو پلٹ کر ایک صاحب نے پوچھا تو بتائیے عمل کس فتوے پر کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا عمل مفتی اعظم ہند کے فتوے پر کیا جائے۔ تو فوراً ایک صاحب ایک سوال کا بوجھ ان کے سر پر مزید رکھ دیا اور اعتراض کیا کہ مفتی صاحب جب آپ کے فتوے پر عمل کرنا نہیں ہے تو آپ نے ایسا فتویٰ لکھا ہی کیوں؟ اگر لکھ بھی دیا تو چھاپ کر شائع کیوں کیا؟ کیا ضرورت پڑی جب عمل ہی نہیں کرنا ہے؟ تو اس وقت جو محقق صاحب کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے۔ ماتھے پہ پسینہ بہنے لگا، پسینے میں شرابور ہو گئے، پسینے میں ڈوبنے لگے، ساکت و ثابت ہو کر مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ عالم ہوا ان کا۔ یہ تو ہر وقت ہمیشہ جب علماء کرام بھی پوچھتے ہیں تو ان کی خاموشی ایسی ہی ہوتی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے مسائل میں لوگ پریشان ہونے لگے، انتشار و اختلاف کا باعث ہوا، مسجدوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ اس جھگڑے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لڑائی اور جنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی آپ کے محقق صاحب جو نام نہاد محقق مسائل